ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کی افادیت بہت زیادہ رکھی ہے۔ 29ویں پارے کو اگر انسان غور کرے، جو ابھی ہم نے تراویح میں آپ نے سنا ہے کہ اس کے اندر پہلی سورت سورہ ملک ہے، جس کی افادیت فضیلت احادیث کے اندر بہت کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان سورہ ملک کو پڑھتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب انسان عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سورہ ملک کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لے۔ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو سورہ ملک کی تلقین فرماتے تھے اور عشاء کے بعد انہیں بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے۔ تو سورہ ملک کے آغاز میں اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کی تشریح کی۔ الذی خلق الحیات اور خلق الموت جو ہے، یہ کیوں ہے؟ موت کو میں نے کیوں پیدا کیا جو حیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارا پتہ چلے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری زندگی کا ادراک ہو کہ تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو، کتنے میری اطاعت کرتے ہو۔ اللہ نے کہا فرجع البصر، ذرا اوپر دیکھو، ثم ارجع البصر، تم پھر اوپر دیکھو، تم میرے آسمان میں قدرت کے شاہکار میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہو۔ اس کے پہلے رکوع کی لاسٹ آیت الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کینسر کا کوئی بھی کینسر کا مریض ہو، کینسر کسی بھی قسم کا ہو، اس آیت کریمہ کو 2022 مرتبہ پڑھے، کوئی بھی بندہ پڑھے، اول آخر 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ فاتحہ وہ پڑھ لے، اور 2022 تعداد زیادہ بشک ہو جائے کم نہ ہو، یہ مریض کو اگر زمزم ہو بہترین ہے، نہیں تو بارش کا پانی یا کوئی بھی پانی ہو اس پہ دم کر کے چند عرصہ پلا لیں، اللہ تعالیٰ اس کو کینسر جیسے مرض سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر بار بار ہمیں بتایا وارننگ کے طور پہ، میں اگر زمین کے اندر تمہیں دنسا دوں، اگر میں آسمان کو تمہارے اوپر گرا دوں، اور اگر میں تم سے یہ نعمتیں ساری چھین لوں، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر میں زمین کے اندر پانی نیچے کھینچ لوں تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو پانی لا سکے؟ بور تمہارے فیل، کنویں تمہارے فیل۔ اللہ فرماتے ہیں میں پانی کو کھینچ لوں گا جب ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ تو آج پانی کس طرح زمین کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج انسانوں نے ترقی کی ہے، فٹ پاتھ پکے، روڈ پکی، یہاں تک کہ زمین کچی بالکل شہروں میں ختم ہو گئی۔ بارش کا پانی بہہ کر گٹروں میں، نالا لئی میں چلا جاتا ہے، پہلے وہ زمین کے اندر دھنس جاتا تھا، مٹی میں جذب ہو جاتا تھا، پھر وہ کنواں اور بورنگ کے پانی کا ذریعہ بنتا تھا۔ ہم نے ترقی کر لی لیکن خود اپنے آپ کو کس طرح پریشانیوں میں ڈال دیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، تجزیہ دان کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں زمین سے پانی ختم ہو جائے گا۔ کس کی غلطی کی وجہ سے؟ انسان ہی کی کوتاہی کی وجہ سے۔ سورہ قلم، نون والقلم، اللہ رب العزت نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی کند ذہن ہو، جس کا دماغ کمزور ہو، تعلیم نہ حاصل کر سکتا ہو یا فیل ہو جاتا ہو، یا پیپر کے دنوں میں روزانہ اس کو ایک بار پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ پیے، یا اس مریض کو جو کند ذہن، کمزور ذہن، اس کو دم کر کے پلایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو مضبوط، قوی ذہین، اور کوئی CSS یا دوسرے پیپر دے رہا ہو وہ اس کو روز پڑھ کے پانی پہ پیے، اللہ اس کے دماغ کو قوی کر دیں گے۔ نون والقلم وما یسطرون، اب یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں، یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو علم عطا فرمائے اور ایسا علم کہ جو اللہ کی طرف سے نزول والا ہو، تو یہ 2 آیتیں روز 11 بار پڑھ کے سینے پہ پھونکا کریں، اللہ انشاءاللہ قلم کی قوت اور اللہ تعالیٰ علم کی قوت عطا فرمائے گا۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ فرمایا کہ وہ انسان جو گستاخی رسول کرنے والا ہو، بے ادبی رسول کرنے والا ہو،
جو نبی کا گستاخ ہو، اللہ نے اس میں فرمایا وہ زنیم ہے، یعنی اس کی نسل کوئی نہیں ہے، وہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے خود کہہ دیا۔ ولید بن مغیرہ جو گستاخی رسول کرتا تھا، حضور کا بے ادب تھا، شعر کہتا تھا، مکہ کی سرزمین پہ رہتا تھا، اس کے لیے یہ آیات اتری۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن ولید واحد ہوگا جو اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، آپ نے فرمایا اس لیے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں شرمندہ نہ ہو، آپ کو آپ کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، تو ان کی وجہ سے سارے مومنین کو بھی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، کافرین کو بھی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ لیکن ولید وہ آدمی ہے جس کو حشر کے میدان میں اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ اس کا باپ مغیرہ نہیں ہے، یہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ حشر کے سامنے شرمندہ ہوگا جب اس کا باپ وہ اصلی ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا یورپ کے وہ ملک جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، ان کا نسب چیک کریں، ان کے والد کا پتہ ہی دنیا کو نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا اس کے جو ہے آخر میں اللہ رب العزت نے کہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں سارے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دم اللہ رب العزت کی تجلی آئے گی، وہ نور کی تجلی ہوگی، اس کو دیکھ کر سارے مومن ایمان والے وہ سجدے میں گر جائیں گے، کافر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے۔ آج دیکھیے زلزلہ آ جائے تو کوئی بھی ایسی آفت آ جائے تو نیک لوگ متقی جب سجدے میں روتے ہیں تو کافر گناہگار بدکار وہ بھی سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ بیماری آئی، وبا آئی، ایسے ہی ہوا، اذانیں شروع ہو گئی کافروں کے ملکوں میں بھی۔ لیکن فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون، وہ قیامت کے دن ایک ساق کی تجلی دکھائی جائے گی، سارے لوگ سجدہ میں مومن جائیں گے۔ ایمان والوں میں کچھ لوگ مسلمان ایسے ہوں گے وہ بھی سجدہ میں جانا چاہیں گے، ان کی کمریں تختہ کی ہو جائیں گی، لکڑی کی ہو جائیں گی، اور وہ قدرت کے باوجود کہ سجدہ کرتے تھے دنیا میں کبھی کبھار، لیکن یہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے، بار بار جھکیں گے، آخر جو ہے یہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے۔ جب سجدے والوں کو اللہ کہے گا ان کو سائڈ پہ کر دو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یہ جو سجدہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک سائڈ ہو جائیں گے، جن میں کافر بھی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے زمین پر مومن مسلمان کہلانے والے بھی ہوں گے۔ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور کا میں عالم ہوں، قرآن میں نے سیکھا ہے صحابہ سے، میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہاں ذلیل ہو جائیں گے، یہاں تکبر کرتے ہیں نماز سے، سجدے سے، وہاں اللہ سجدہ ان کا قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کی آخری دو آیتیں نظر بد کو جڑ سے ختم کرتی ہیں۔ آخری دو آیتیں جو 7 بار پڑھے گا، کوئی بھی نظر ہوگی وہ نظر بد، آپ نے فرمایا، میری مسلم شریف کی حدیث، مشکات شریف کی حدیث، بڑی جامع حدیثیں ہیں جن میں ایک حدیث آپ نے فرمایا میری امت کا کثیر طبقہ قیامت کے قریب نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلا جائے گا، اسپتالوں میں چلا جائے گا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تصویر یہاں اپلوڈ کریں، وہاں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، نظر لوگوں کی انسان کو موت کی آغوش میں لے جا رہی ہے۔ یہ 2 آیتیں 7 بار ڈیلی پڑھ کے پئیں، بچوں کو پلائیں، عورتوں کو پلائیں، گھروں سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ جو انسان روزانہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ اسے قیامت کے جو ہے اس حول ناکی سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ نے حاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے تمہیں کیا خبر، وہ قیامت کی دھماکہ ہے جو قیامت کا ہے۔ آگے اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ لوگوں کو کہے گا ہاؤ اقرأوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال،
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، گمان تھا اللہ کے حضور جانا ہے۔ اللہ اوپر سے اعلان کرے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ اس کے لیے اعلان پہ اعلان کرتے چلے جائیں گے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اب وہ کہے گا میرا مال کام نہیں آیا، بینک بیلنس کام نہیں آیا، میری سلطنت کام نہیں آئی، میرا عہدہ کام نہیں آیا، آج میں ذلیل ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو اور اس کو جکڑ لو، اور پھر اس کو بیڑیاں پہنا دو، توپ پہنا دو، گھسیٹ لو، جہنم میں پھینک دو۔ یہ سورت میں اللہ نے پورا حقہ کا نقشہ کھینچا ہے۔ سال سال سورہ معارج، اگر گھر میں چیزیں کم ہوں اور پوری نہ ہوتی ہو خرچے کی، تو سورہ معارج ہر مہینے ایک بار گھر میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ گھر کے سارے خرچے کو پورا فرما دیں گے۔ سورہ نوح، تھک گئے؟ بتاؤں میں سارا دن کیا حالت تھی، پھر تراویح آپ کو نیند میں پڑھائی ہے، اور اب میں آپ کو نیند میں بول رہا ہوں، کیونکہ صبح نیند پوری نہیں ہوئی، رات کو بھی ایسے ہی صبح اٹھ کے ادھر آ کے علاج کے لیے بیٹھ گئے، تو اب میں نیند میں پھر بھی اللہ تعالیٰ دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں، تو آپ نیند میں سن رہے ہیں ماشاءاللہ، نیند میں سن رہے ہیں یہ جاگتے ہوئے ماشاءاللہ، یہ بات ہے۔ تو اب آپ جتنی توجہ سے سنیں گے نزول ہوگا یہ چیزوں کا۔ اب آپ دیکھیے سورہ نوح، جس کو نیند نہ آتی ہو، بات ہی نیند کی ہوگی، جس کو نیند نہ آتی ہو۔ مجھے ابھی اتنے بڑے بزرگ مدینہ شریف کے مجھے کال کی، مجھے کہا حضرت وہ میں نے آپ کا ایک بیان سنا، آپ نے بیان میں تفسیر میں کہا کہ میں نیند میں پورا دن جو ہے وہ تھکاوٹ کا ماحول، تو آپ اپنا صحت کا خیال رکھیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت آپ اتنی بڑی شخصیت، اور مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر، دکتور، عقیدہ پڑھانے والے عربوں کو، اتنی بڑی علمی شخصیت، اور آپ ہم چھوٹے جیسے لوگ، چھوٹوں کی آپ سن رہے ہیں۔ کہا نہیں آپ بڑی اور آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی دعائیں ہمیں یہ سارا کام کروا رہی ہیں، بڑوں کی دعائیں، توجہات۔ تو اب یہ جو ہے سورہ نوح، جس کو نیند نہ آتی ہو ایک بار پڑھے، رات کو ایک گلاس پہ پی لے، سو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور اس میں ساری دعا ہے، کہتے ہیں دعا لمبی کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ نوح پڑھے، لمبی دعا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، پھر آپ نے اس میں بتایا رب لا تذر، اے اللہ بس ان کو ختم کر دے، یہ لوگ، میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں منہ میں کپڑا ڈال لیتے ہیں، میں ان کے پیچھے جاتا ہوں یہ آگے دوڑتے ہیں۔ یہی حال تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب تو خیر پھر بھی اچھا ہو گیا کہ اب تبلیغ والوں کا اکرام ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو ہم نے جب پرانے جاتے تھے 92-93 میں تو مارے پڑتی تھی، گالیاں سنتے تھے۔ تو اصل بات آج بھی لوگ تبلیغ والوں سے جو بھاگتے ہیں نا، در حقیقت وہ اسی اس میں آتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں ایسے لوگوں سے، اور اللہ کے داعی کی بات کو قبول کریں۔ آخر میں والدین کے لیے بھی دعا کی نوح علیہ السلام نے۔ سورہ جن قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو نام سے ہی بندہ ڈر جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جن، سورہ جن، اگر کسی کو کہا جائے یہ سورہ جن آپ پڑھ لیں، سورہ جن تو بہت سخت ہے جی، مجھے کوئی اور سورت بتا دیں۔ مریض وہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، مریض اتنا ڈرتا ہے کہ سورہ جن اتنی پیاری سورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ حیرت کی بات کہوں کہ میں نے جب اس کا چلہ کیا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے چلہ کیا، اس کے ساتھ ہی اتفاقی طور پہ رمضان آ گیا، میں تراویح میں سورہ جن کو پڑھا، تو بعد میں اللہ رب العزت نے وہی ہمارے جو مہمان ان کے ہوتے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ بھائی آپ کی ہم تراویح میں شریک تھے اور ہمیں بہت مزہ آیا، اب آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، ہم آپ کی غلامی یعنی آپ کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اب 2 رکعتوں میں سورہ جن اور مزمل کو میں نے پڑھا، باقاعدہ ان کی طرف سے فرمائش ہمیں آئی کہ آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شکل میں بعض کا
اور کبھی غیبانہ انداز میں وہ آ کر تراویح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ والوں کے ساتھ بھی گشت کرتے ہیں اور مدارس میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو ماشاءاللہ اس چیز کا میں بڑا اہم بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری اس مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مجھے کئی بار ایسے ملے شکلوں میں آ کر، عجیب حالت، حلیہ، غریب سا بندہ آ کے یوں بیٹھ گیا، تو اب میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اور یاد رکھیں جن جب بھی آتے ہیں کبھی وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی کی شکل میں نہیں آئیں گے، کبھی وہ مالدار کی شکل میں نہیں آئیں گے، کبھی وہ عیش و عشرت انداز والے کی شکل میں نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ جب آئیں گے عجیب حلیہ میں آئیں گے، مفلسی کے حلیہ میں آئیں گے، غریبی کے حلیہ میں آئیں گے، تاکہ شکل بھی عجیب ہوگی، حلیہ بھی عجیب ہوگا، تاکہ ان کو دیکھ کر کوئی متوجہ نہ ہو، اور یہ تو عجیب آدمی ہے، اسے سائڈ پہ کرو۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، تو ایک بابا باہر سے گزرا اور عجیب سا حلیہ تھا، کہنے لگا لاہوریو، لاہور میری ہتھیلی پر ہے، جب چاہے لاہور کو الٹ دوں۔ تو ایک بندہ آیا، حضرت یہ بندہ لاہور میں پھر پھر کے اس طرح آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ حضرت لاہوری نے کہا بیٹھ جاؤ، اور پھر آنکھیں بند کر لی، پھر کھول کے فرمایا آنکھیں، یہ بندہ اس طاقت کا حامل ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے اور تمہیں نہیں پتا یہ انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا۔ مولانا مکی صاحب نے مجھے ایک واقعہ اس طرح سنایا حرم شریف کا، اصل آپ کو تو اب میں ظاہر ڈراتا نہیں ہوں، آپ ایسے ہی ڈر جائیں گے کہ سورہ جن کو پڑھنے سے کوئی جن نہیں آتے، ہاں جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا جن اس سے پیار کرتے ہیں۔ جنوں کو سورہ جن سے بار بار اس میں جب جن کا ذکر آتا ہے نا سورہ جن میں، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ سورہ جن کو صحیح طرح پڑھیں تو آپ کو تھوڑی سی آہٹ کچھ نہ کچھ محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ذکر انسان کر رہا ہے اور قرآن میں ہمارا ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس میں اللہ نے ایک سورہ جن، جنوں سے مدد مانگنا، جنوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، اللہ نے سورہ جن میں ہی وہ آیت نازل کی ہے جو مسجدوں کے محرابوں میں لکھ کر بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ دیکھو مساجد کس کے لیے ہیں؟ سارے بولیں، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اور اس مسجد میں تو کم از کم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اللہ ہی سے مانگو۔ کتنا بدقسمت وہ طبقہ ہے جو مسجد میں بھی غیر اللہ کے نعرے لگاتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور پھر سورہ مزمل، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سورہ مزمل جو کثرت سے پڑھے گا اس سے وہ مخلوق محبت کرے گی، اس کی ہر مراد پوری کرے گی۔ جو روزانہ 21 بار اسے پڑھے گا جو حاجت ہوگی اللہ پوری کر دے گا۔ سورہ مدثر، بچے پریشان کرتے ہوں اور تنگ کرتے ہوں اور بے ادب ہوں تو ان کو دم کر کے پلائے، چند دن ایک ایک مرتبہ پلائے، اللہ ان کو تابع دار کر دے گا۔ اس میں قیامت کے دن جہنمی پوچھیں گے ایک دوسرے سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کیوں ادھر آئے ہو دوزخ میں؟ جیسے آپ سے کوئی پوچھتا نا، یہ تم باہر ملک میں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ سعودیہ کیوں آئے ہیں، دبئی کیوں آئے ہیں، یا کوئی لاہور چلا جائے لاہور کیوں آئے ہو، وہ دوزخ میں اتنے تو تھوڑے بہت ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ ایک دوسرے سے حال پوچھیں۔ اتنا تو ٹائم ہوگا نا جن کو یہاں ٹائم نہیں ملتا نماز کا، عبادت کا، تو وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم دوزخ میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو۔ اب یہ سورہ مدثر بتا رہی ہے۔ اور سورہ قیامہ جو روز ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو آخرت کی توجہ، خوف اور اللہ کا قرب کا ذوق عطا فرمائے گا، اور اس سے اللہ اسے آخرت کی طرف گامزن کر دے گا، اس کی توجہ آخرت کی طرف چلی جائے گی۔ سورہ دہر جو بندہ فجر کی نماز میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے مال کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ جو جمعہ کے دن فجر کی 2 رکعتوں میں، فرضوں میں یا سنتوں میں سورہ سجدہ
اور الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، دہر دوسری رکعت میں پڑھے گا، اسے اللہ مال کی فراوانی عطا کرے گا، اور سورہ دہر پڑھنے والا ہر بیماری سے بچ جائے گا۔ اس میں اللہ نے ایک ایسی لفظ کو بولا جو امت محمد کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تمہارا رب تمہیں اپنے ہاتھ سے قیامت کے دن شراب پلائے گا۔ اور جو آدمی کسی بھی کھانے پینے والی چیز پر یہ آیت وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا 3 بار پڑھ کے اسے پیے گا، اگر اس میں کوئی جادو، کوئی عمل، کوئی بھی نقصان والی چیز ہے وہ کھانے سے ختم ہو جائے گی، اللہ اس کو تقویت جسم کا باعث بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔